International Islamic Research Center. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد احباب گرامی، پچھلے چند دنوں سے ہمارے ملک کی صورتحال اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمانوں کے ووٹ لے کر منتخب ہونے والے ہمارے عوامی نمائندے، ان کی جہالت دیکھ کر آج میں نے ضرورت محسوس کی کہ عوام الناس کو ایک مرتبہ پھر عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج مذہبی پیشوا اور مذہبی جماعتوں کے جو علماء ہیں یا خطباء، ان کی گفتگو کو سن کے شاید یہ کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ ملک میں شاید انتشار انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، تو میری بات کان کھول کے سنیں کہ ہم خاموش تھے جب اس ملک میں ایک قانون پاس ہو چکا، ایک آئین نافذ ہو چکا، اور 1977 میں جب تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہو چکی کہ امام کائنات کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر ہم خاموش تھے۔ لیکن اس ملک کی فضاؤں کو آلود کرنے کی کوشش تم نے کی ہے، پہل تم نے کی ہے، اس قانون کو سب سے پہلے تم نے چھیڑا ہے، اور پھر اس سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک لفظ کی ترمیم، وہ کہتے ہیں بھول کے ہو گئی، چلے واپس لے لی گئی، بات ختم ہو چکی۔ اس کے بعد پھر کسی وزیر قانون کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں، ہر کسی کو آزادی حاصل ہے، اپنی مسجدوں میں وہ اگر نمازیں پڑھتے ہیں ان کو آزادی حاصل ہے، بلکہ شاید آپ نے یہ باتیں بھی سنی ہو جو میں نے سنی کہ ایک قادیانی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پنجاب کے وزیر قانون نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کا مولوی وہ شور برپا کر دے گا، واویلا
مچ جائے گا پورے ملک میں۔ ابھی ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں، اس لیے یہ حالات ایسے نہیں کہ ہم اس قانون کو چھیڑ سکیں۔ یعنی ان حالات سے اور مولوی سے گھبرا کے تو کہہ رہے تیرا اپنا ایمان نہیں ہے۔ تجھے کہنا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، یعنی تمہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف اس مولوی کی پرابلم ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی مولوی زندہ ہے، اس لیے کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے عقیدے کے ساتھ کھیل سکے، وگرنہ جس طرح ان قوتوں نے اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر آپ کے دین کے باقی شاعر کا مذاق اڑایا ہے، یہ عقیدہ بھی بچنا نہیں تھا، یہ قانون بچنا نہیں تھا اس ملک میں۔ یہی آپ کے مذہبی سیاسی رہنما اور پیشوا، ان کی اگر آپ بات چیت سنتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں قادیانیوں کو کافر قرار دے رکھا ہے، جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگوں کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں، ہمیں امریکی کیا کہیں گے، غیر ملکی کیا کہیں گے ہمیں۔ تو یہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کے پریشر کی وجہ سے اس قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، یہ بھول چوک کے نہیں کرتے۔ اب غور کیجئے، جو بات میں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قادیانی یہ سوال کرتا ہے، مرزائی یہ سوال کرتا ہے، اور آپ کے ملک کے وہ جاہل نمائندے جنہیں دین کا علم نہیں، اور آپ نے سٹیمپ لگا کر ووٹ دے کر انہیں حکومتی ایوانوں میں بھیج دیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام کے مختلف فرقے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، تو ایک فرقہ یہ بھی ہو گیا۔ جس طرح ان کو اجازت ہے تو اسی طرح اپنی اقدار اور اپنے مذہب پہ عمل کی ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، ایک فقہی اختلاف کی وجہ سے یہ تمام فرقے موجود ہیں، یہ ایک اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اختلاف ضرور ہے کچھ فقہی مسائل میں، لیکن قادیانی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ فرقہ اسلامی فرقہ نہیں، بلکہ یہ ایک الگ مذہب ہے، اسلامی فرقہ نہیں بلکہ یہ ایک الگ مذہب ہے۔ اب اگلی بات پھر سنیے کہ جب آپ کے ملک میں اب یہ بھی جگر کی بات ہی ہے کہ سیاستدانوں کو ان کو تو ہم سیدھی سچی بات کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی فوجی یہ بات کرے تو پھر سارے مولوی خاموش کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو میں ISPR کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا جنہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جب ہمارے ملک میں ایک ہندو، ایک سکھ، ایک عیسائی وہ ممبر بن سکتا ہے، وہ فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے، تو قادیانی کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آئیے آپ کو میری بات، کہ جس طرح ہندو غیر مسلم ہے، سکھ غیر مسلم ہے، عیسائی غیر مسلم ہے، تو پھر قادیانی بھی تو اسی طرح کا ایک غیر مسلم ہے، وہ سارے بن گئے تو یہ بھی بن جائیں، حرج کیا ہے؟ سنیے، ہندو غیر مسلم ہے لیکن اس کے اپنے شعار الگ ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہندو ہی ہے۔
سکھ غیر مسلم ہے، اس نے کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کی کوشش نہیں کی. وہ اپنے آپ کو کہتا کیا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سکھ کہتا ہے. عیسائی اقلیتوں کے حقوق آپ نے انہیں دے رکھے ہیں، آپ کے ملک میں وہ رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مسلمان کہو. کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے میں مسیحی ہوں. یہودی اگر رہتا ہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے. لیکن قادیانی اس لیے خطرناک ہے کہ یہ نبی غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے اور حقوق مصطفیٰ پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہتے ہیں مجھے سمجھو مسلمان. اس کی لائن الگ ہے، اس لیے اس کے ساتھ سلوک بھی الگ ہے. اب دیکھیں، عیسائی کہتا ہے میں جناب عیسیٰ کا امتی ہوں، میں محمد کا امتی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. قادیانی بھی یہ کہے کہ میں مرزے کا امتی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کا امتی نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ دو نمبری کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. حضرات ذی وقار اس ملک میں رہتے ہوئے یہ مرزے کو نبی بھی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسی لیے ان کے خلاف امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہوا تھا، اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں ہمیں مسجد کہنے دو، یہ جھگڑا ہے ان کے ساتھ اس وقت. وہ کہتے ہیں ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہنے دو. ہم کیا کہتے ہیں تمہاری عبادت گاہ مسجد نہیں کہلوا سکتی. یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں. تم اپنی عبادت کے لیے جن الفاظ کے ساتھ بلاتے ہو اس کو اذان نہیں کہہ سکتے. اذان مسلمانوں کا شعار ہے. تم جو عبادت کرتے ہو اس عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے. حضرات ذی وقار یہ شاعر اسلامی کو استعمال کرتے ہیں. شاعر اسلامی جو اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ اختلاف ہے. عیسائی اپنے آپ کو جناب عیسیٰ کا امتی کہتا ہے. یہ الگ بات ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہ الگ بات. لیکن کم از کم وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہماری صفوں میں آنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ ہماری صفوں میں آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. پھر اگلی بات جو ہمارے وزیروں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، کہتے ہیں دیکھیں جی کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں امام کائنات کا. تو کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ کافر کیسے ہو گیا؟ اب غور کیجئے، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بندہ کافر ہی رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، اللہ پہ بہتان باندھا. اب غور کیجئے وہ بہتان ہے کیا؟ وہ جھوٹ کیا ہے جس کا ذکر میرا رب فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَّمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. یہ جھوٹا، یہ کذاب، یہ مکار، یہ بہتان باندھنے والا وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، حالانکہ اللہ نے کی وحی کی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے میرے اوپر آئی ہے. اب بولو مرزا کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا میرے اوپر وحی آئی ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کی نہیں کہتا ہے آئی ہے. آئیے اس آیت کریمہ کی مزید تشریح امام کائنات سے سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ. میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے پیدا ہوں گے 30
کذابون جھوٹے، دجالون دجال ہوں گے. کون ہوں گے؟ دجال ہوں گے. حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر نے اس کے لیے کافر کا لفظ بھی نہیں بولا، لفظ کافر کو ہلکا سمجھا ہے، لفظ کافر چھوٹا اس کے لیے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دجالون. اور غور کیجئے، دجل کس کو کہتے ہیں؟ دجل دھوکے کو کہتے ہیں. دجل کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو. امام کائنات نے ان کو دھوکہ دینے والے کہا ہے. کیوں؟ یہی تو دھوکہ ہے جو دے رہے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اذانیں بھی کہتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری مسجد مسجد کیوں نہیں ہے، ہماری اذان کیوں نہیں ہے، ہماری نماز کیوں نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آج میں بتاؤں گا آپ کیوں نہیں ہیں مسلمان. حضرات گرامی، میرے پیغمبر نے فرمایا دجالون، یہ جھوٹے ہوں گے. اور امام کائنات فرماتے ہیں کلہم یزعم انہ نبی، یہ 30 آئیں گے اور 30 کے 30 یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے. اپنے آپ کو کیا کہلائیں گے؟ نبی کہلائیں گے. میرے پیغمبر نے فرمایا او میری امت کے جوانوں، میری امت کے بوڑھوں، میری امت کے حکمرانوں، میری امت کے وزیر قانون بننے والوں، سن لینا، لا نبی بعدی، میں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی جدید نبی نبوت لے کر میرے پیغمبر کے بعد نہیں آئے گا. مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، تمہارا یہ عقیدہ جناب عیسیٰ آئیں گے ضرور، لیکن محمد کے غلام بن کے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو یہ پیغام دینے کے لیے آئیں گے، یہ بتلانے کے لیے آئیں گے کہ لوگوں، اللہ نے محمد پہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. اگر پہلے انبیاء میں سے اس نبی کے بعد کوئی آ بھی جائے، وہ اپنی نبوت چمکا نہیں سکتا، محمد کا غلام بن کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کلہم یزعم انہ نبی، میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ مکار ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے. لیکن سن لینا میری امت کے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک حدیث میں میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں. عاقب کا معنی پیچھے آنے والا. امام کائنات نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، اس کو عاقب کہتے ہیں. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یوں بھی فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے، میری مثال ایسے ہے جیسے کسی بنانے والے نے ایک محل بنایا. جو بھی گزرتا ہے محل کی خوبصورتی دیکھ کر رک جاتا ہے، تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا. محل کو دیکھتا ہے، اللہ یہ کتنا خوبصورت محل، کتنا پیارا محل. لیکن ایک اعتراض کرتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، وہ کیا؟ پورا محل مکمل ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ کی جگہ، ایک اینٹ کی گنجائش ابھی باقی ہے. وہ کہتا ہے محل بنانے والے اتنا خوبصورت بنایا، یہ ایک اینٹ بھی لگا دیتا. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس محل کی تعمیر کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا، پھر اس میں جناب نوح والی اینٹ لگی، جناب ابراہیم والی، جناب لوط والی، جناب موسیٰ والی، جناب عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام. لیکن ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی، وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا، اور وہ آخری اینٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں. یہ قادیان سے اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہماری اینٹ بھی لے لو، اس کو بھی لگاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ اینٹ اس محل کے قابل نہیں ہے، یہ کسی باتھ روم میں ضرور لگ سکتی ہے، اور لگی. پھر حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اینٹ ہوں. اور احباب گرامی، قرآن کریم میرے اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا بہتان باندھنے والا اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے بھیجی. او قال ومن قال،
سأنزل مثل ما انزل اللہ، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کے سینوں پہ اپنی کتابوں کو اتارا، ایسے میں بھی لے کے آؤں گا، کوئی نہ کوئی دکھاؤں گا۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ کی آیات کا تم انکار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، جھوٹی باتیں کہتے تھے، بہتان باندھتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور فرشتے وقت موت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ان کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، اگر ایسے ظالم لوگوں کو آپ موت کی گھاٹیوں میں دیکھ لیں، جب موت ان کو آتی ہے، ایسے لوگوں کو جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ہولناک اور خطرناک منظر ہوتا ہے۔ اور آج تک تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مرزے کو موت کیسے آئی تھی۔ ہر بندہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی، غور کیجئے، گفتگو، ہماری جو گفتگو، جو بات چیت مرزائی سے ہوتی ہے، ہمیں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلیل اس مسئلے کی دی جاتی ہے جس میں ڈاؤٹ ہو، جس میں شک ہو۔ مسلمان کو شک نہیں ہے، پیغمبر کی ختم نبوت پر کسی ایماندار کو شک نہیں۔ اس لیے مولانا ندوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات شریعت کی ہوتی، بات جذبات کی ہوتی، تو قادیانی کا وہی حال ہوتا جو صدیق نے مسیلمہ کذاب کا کروایا تھا اور اس کے ساتھیوں کا کروایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، احباب گرامی، یہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ یمامہ۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب غور کیجئے، ابھی تازہ امام کائنات علیہ السلام کی وفات ہوئی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لشکر تشکیل دے چکے تھے، بھیجنا تھا، لیکن امام کائنات علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یار اور وہ جانثار جو بدر میں لڑے تھے، جو بدری صحابہ تھے، ان کو ہم نے منع کیا تھا کہ دوبارہ کسی جنگ میں شرکت نہ کریں، کیونکہ وہ میرے پیغمبر کی بڑی پیاری نشانیاں تھیں، لہٰذا ان کا ادب، احترام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کائنات کے ان ہیروں کو سنبھال کے رکھیں۔ لیکن دشمن نے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، لہٰذا کوئی بھی مدینے میں بیٹھے گا نہیں، چاہے وہ چھوٹے صحابہ ہیں یا بڑے صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں یا فقہاء صحابہ ہیں، قراء صحابہ ہیں یا حفاظ صحابہ ہیں، یا بدر میں پیغمبر کے ساتھ مل کے کفر کا مقابلہ کرنے والے صحابہ ہیں، سارے کے سارے اٹھو، سارے کے سارے جاؤ اور مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کر دو۔ حضرات زیوکار غور کیجئے، میرے صدیق نے کوئی 8-10 بندے مفتی، فقہاء، مجتہد تیار نہیں فرمائے تھے کہ جائیں اور چل کے اس سے بحث کریں، اس سے دلائل مانگیں، اس کے ساتھ مناظرہ کریں، اس کے ساتھ مباحثہ کریں، نہیں، بلکہ تلواروں والے تیار کیے تھے۔ کیوں؟ مناظرہ اس مسئلے پر ہوتا ہے جس میں شک ہو، مباحثہ اس مسئلے پر ہوتا ہے جس میں شک ہو، دلیل اس مسئلے کی مانگی جاتی ہے جس میں شک ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک مسلمان کو اپنے والد کے اوپر اتنا یقین نہیں، اپنی اولاد کے اوپر اتنا یقین نہیں، وہ یہاں سے قدم اٹھائے گا کہ نہیں، اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین محمد کی ختم نبوت پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
لہٰذا ختم نبوت کا انکار کرنے والا اس سے مباحثہ نہیں، یہ صدیق کا فیصلہ ہے، اس سے مباحثہ نہیں ہے، اس سے مناظرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہے، اس کے ساتھ بحث نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ تو صدیق فرماتے ہیں تلوار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ مولانا ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہونا چاہیے جو مسیلمہ کذاب کا ہوا تھا۔ لیکن احباب گرامی غور کیجئے، آپ کے ملک میں ان کے لیے ایک قانون بن گیا اور اس قانون کو علماء نے تسلیم کیا، مذہبی جماعتوں نے تسلیم کیا، اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے، ملک پاکستان کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، ملک پاکستان میں انتشار اور فتنے کی فضا کو روکنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تمام علماء کرام اس قانون کا تحفظ بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب چند سالوں کے بعد پھر اسی قانون سے چھیڑ خانی کی کوشش کی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ قادیانیوں کے ووٹ بنے اور ہم ان کے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچیں، ہماری سیٹیں اور کرسیاں اور مضبوط ہو جائیں۔ اور حضرات گرامی آن دی ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم امریکہ میں جائیں، برطانیہ میں جائیں، غیر ممالک میں جائیں، غیر مسلم ممالک میں جائیں، ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کے خلاف ایک قانون بنا رکھا ہے، ان کو کافر قرار دے رکھا ہے، اس میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار یاد رکھیے، اگر آپ کو واقعی شرمندگی ہوتی ہے امریکہ سے، اگر آپ کو واقعی شرمندگی ہوتی ہے برطانیہ سے، تو جائیے ان کی نیشنلٹی لے کر ان کے ممالک میں بیٹھ جائیے، آپ کو بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نے ملک پاکستان کی فضاؤں میں رہنا ہے، ملک پاکستان کی سرحدوں میں رہنا ہے، ملک پاکستان کی سرزمین پہ رہنا ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ نواز شریف ہو تب ہی، شاہد خاقان عباسی ہو تب بھی، وہ ظفر اللہ جمالی ہو تب بھی، اور وہ رانا ثناء اللہ ہو تب بھی محمد کا غلام بن کے رہنا پڑے گا اور ختم نبوت کا پہرے دار بن کے رہنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہمیں دیکھیں، یہ سمجھ ہی نہیں سکے ابھی تک پاکستانی عوام کو، ادراک نہیں ہوا ابھی ایک مسلمان کے جذبات کا۔ آپ کو کتنے کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں تڑپایا گیا، لیکن آپ پھر بھی خاموش ہی رہے۔ حضرات گرامی آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوتا رہا، پھر بھی خاموشی۔ کبھی پیٹرول ڈیزل حکومتیں مہنگا کرتی رہی، لیکن یہ اہل پاکستان خاموش رہے۔ انہوں نے سمجھا شاید ہم ختم نبوت کے معاملات اور قوانین میں ترمیم کر دیں گے، یہ پھر بھی چپ رہیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اور حضرات گرامی نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، اس کا انکار کر کے کوئی شخص دائرہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ اب یہ ایک بدیہی امر ہے، یہ عام بندے کی سمجھ میں بھی آ جانے والی بات ہے۔ کیا کہ دیکھیں، ایک شخص جناب موسیٰ کا امتی ہے، یہودی ہے، جب وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے گا یہودی رہے گا؟ کیا بن جائے گا؟ عیسائی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اب آپ اس کو عیسائی کہہ سکتے ہیں؟ اب وہ عیسائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، اب اس کو آپ عیسائی نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت میں وہ عیسائی اور مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں کوئی شخص یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مجھے کلیہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک ہی وقت میں ایک شخص احمدی بھی ہو اور محمدی بھی ہو، ایک ہی وقت میں ایک شخص قادیانی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو،
جس طرح یہودی جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہودی نہیں رہتا، عیسائی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد عیسائی نہیں رہتا، لوگوں اسی طرح کوئی مسلمان مرزے کو نبی مان لینے کے بعد مسلمان بھی نہیں رہتا مسلمان۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے بعض علماء، بعض مفتی وہ عیسائیوں کو غیر مسلم نہیں مانتے، یہ پرسوں کی خبر ہے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بعض مفتی، بعض علماء کرام مرزائیوں کو غیر مسلم نہیں مانتے۔ بھی پتہ نہیں وہ بعض مفتی تیرے حلقے میں ہی ہوں گے، آپ کسی ایسے مفتی کو جانتے ہیں؟ ایسا کوئی مسلمان مفتی ہم تو نہیں جانتے کہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم نہ کہے، ہم کسی کو نہیں جانتے، تو جانتا ہوگا یا خواب میں دیکھے ہوگے، بڑا تو حاجی ثناء اللہ بنا پھرتا ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، ایک مسلمان کوئی شخص جب وہ مرزے کو نبی مان لیتا ہے پھر وہ مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اور غور کیجئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ مر مٹنے والوں، قادیانیت ایک الگ مذہب ہے، اسلام ایک الگ مذہب ہے۔ اب میں آپ کو مرزا محمود کی بات بتاتا ہوں، یہ آمدی ہے، قادیانی ہے مرزا محمود، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ، حضرت مسیح موعود کے الفاظ میرے کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں۔ یہ برطانیہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا، آج بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا، غور کیجئے، آپ نے فرمایا، آپ سے مراد مرزا غلام قادیانی، مرزا قادیانی دجال بے ایمان۔ غور کیجئے تو یہ مرزا محمود کہتا ہے، اخبار کا نام الفضل قادیان، 30 جولائی 1931 کا اخبار ہے، کہتا ہے کہ حضرت کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات، رسول کریم، کتنے ہو گئے؟ قرآن، نماز، گنتے جاؤ، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان 7 چیزوں کا نام لے کے فرمایا۔ غرض ہے کہ آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ مرزا غلام قادیانی، آمد کا لفظ میں ایمان گوارا نہیں کرتا اس کے ساتھ لگاؤں، پورا ویسے تعارف نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ رانا صاحب اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے تو آپ بھی ذرا سن لینا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے، دجال بے ایمان کہتا ہے کہ ہمارا ہر ایک چیز میں ان سے اختلاف ہے۔ تو یہ جو تیرے بھائی ہیں نا، تیرے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں، یہ جو تیرے بھائی ہیں ان کا مسلمانوں سے ہر ایک چیز میں اختلاف ہے۔ نماز میں اختلاف ہے، روزے میں اختلاف ہے، اذان میں اختلاف ہے، کلمے میں اختلاف ہے، ہر ایک چیز میں اختلاف ہے۔ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے، نبی کی ذات میں بھی اختلاف ہے۔ غور کیجئے قادیانی کافر کیوں ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی بندہ ختم نبوت کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، دلیل لائیے۔ کوئی قرآن کی آیت پڑھیے، کوئی حدیث رسول پڑھیے، قرآن کی آیات، حدیث رسول یہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یاد رکھیے اس عقیدے پر محمد کی امت کا اجماع ہے۔ اجماع ہو چکا صدیق کے زمانے میں، اجماع ہو چکا ابو بکر کے دور میں کہ جو پیغمبر کی ختم نبوت کا انکاری ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ یہ تو صدیق کے دور میں امت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور غور کیجئے ہر ایک چیز میں اختلاف۔ اب اگلی بات سنیے، مرزائی یہ صرف نبی کا گستاخ نہیں ہے، صرف اس نے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، بلکہ یہ تمام انبیاء کا بھی گستاخ ہے، نبی آخر الزمان کا بھی گستاخ ہے، اور اللہ کی ذات کا بھی گستاخ ہے۔
غور کیجئے، اللہ کی ذات کا بھی گستاخ ہے. ذرا جاگ کے بیٹھیے اور میری آخری معروضات ان پہ توجہ فرمائیے گا کہ مرزائی کے ہاں اللہ کا تعارف کیا ہے، مرزے کے ہاں اللہ کی پہچان کیا ہے. وہ مرزا جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اختلاف ہے. حتیٰ کہ آپ کی جو ڈائری ہے نا مسلمانوں کی جو جنتری، اس میں 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، یہ مہینے. ان مرزائیوں کی جنتری بھی الگ ہے، ڈائری بھی الگ ہے. ان کے مہینے پتہ کیا ہے؟ احمدیہ ڈائری یومیہ، یہ ایک چھپی ہوئی ہے. ان کے مہینوں کے نام ہے صلح پہلا، صلح دوسرا، تبلیغ تیسرا، امانہ چوتھا، شہادت پانچواں، ہجرت چھٹا، احسان ساتواں، وفا آٹھواں، ظہور نوواں، تبوک 10واں، اخا 11واں، نبوت اور 12واں فتح. ان کے یہ 12 مہینے ہیں رانا صاحب کے بھائیوں کے. حضرات گرامی غور کیجئے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت صرف اسی پہ مرزائی کے اختلاف نہیں، یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں. اور مرزائی کے ہاں اللہ کا تصور کیا ہے؟ آئیے غور فرمائیے. مرزے کو کشف ہوا. مرزے کو کیا ہوا؟ کشف. اسلامی قربانی صفحہ نمبر 34، یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. مرزے کو کشف ہوا. کشف کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی حضرت مسیح موعود نے ایک بار اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی، گویا کہ آپ عورت ہیں. جاگنا، توجہ فرمانا. مرزائی آپ کو ٹکر جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا قصور کیا ہے. پھر جس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں واقعی آپ تو ہمارے بھائی ہیں. جس نے پڑھا نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے آپ کا قصور کوئی نہیں ہے. ویسے کئی مولوی تتے ہوئے پھرتے ہیں جذباتی. غور کیجئے، میں ان کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں. کہتے ہیں جی حضرت مرزے کو کشف ہوا. کشف خواب کی بات بھی نہیں بھی بندہ کہہ لے جھوٹا. یہ کشف کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سارے پردے کھل جائیں اور کام ہو جائے. مرزے کو کشف ہوا. کشف میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی گویا کہ آپ عورت ہیں. مرزا کیا ہے؟ گویا کہ آپ عورت ہیں. اور نعوذ باللہ اگر ان کا کفر اور دجل ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا میں کبھی یہ الفاظ نہ بولتا. کہتے ہیں اور مرزا کہتا ہے گویا کہ میں عورت ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اظہار رجولیت فرمایا. سارے ایک باری بول چھڑو تسی. نعوذ باللہ من ذالک، میرے ساتھ وہی عمل کیا جو ایک خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب اگلی سنیے. کہتے ہیں پھر میں حاملہ ہو گیا اور مجھ سے میں ہی پیدا ہو گیا. مجھ سے پھر میں پیدا ہو گیا. اسلامی قربانی مجھے بتلائیے جس کا یہ عقیدہ ہو، جس مرتد کا، دجال کا، بے ایمان کا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے؟ رانا صاحب کا ہو سکتا ہے؟ اے دن آلتے کوئی اعتراض نہیں نا وہ صاحب منیا. کوئی رانا غصہ نہ کر جاوے آج. حضرات گرامی غور کیجئے. دوسری بات، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یہ تو اس نے کہا نا، مرزے نے کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. ہمارا رب بڑا ہی بلند ہے، اس کی عظمت بڑی بلند ہے. مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی بیوی ہے. اور مرزے جو تجھے بیوی بننے کا اتنا ہی شوق ہے کسی تگڑے بندے دی بن، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے؟ بے ایمان آدمی. غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق دوسرا عقیدہ مرزے کا. مرزا کہتا ہے کہ اچانک مجھے آواز آئی. کتاب کا نام البشرا، صفحہ نمبر 79 اور جلد نمبر 2 ہے. میں
الزامات لگانے کا عادی اور قائل نہیں ہوں کہ صرف گالیاں دے کے میں ممبر سے نیچے اتر جاؤں. میں الحمدللہ مدلل گفتگو اور بات کر رہا ہوں، اپنی بات کو دلیل سے ثابت بھی کر رہا ہوں. کتاب کا نام البشرا ہے. اس میں مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ مجھے آواز آئی کہ میں رسول کے ساتھ ہوں، اچانک اونگا اور مجھے یہ آواز آئی کہ میں خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا. لفظ سننا. مرزا کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز دی، میں رسول کے ساتھ ہوں. رسول سے مراد کون ہے؟ مرزا خود. کئی بھائی کہتے ہیں جی اس نے اپنے آپ کو کہیں رسول اور نبی نہیں کہا. کہتا ہے میں رسول کے ساتھ ہوں، یعنی تیرے ساتھ ہوں. میں خطا کروں گا اور بھلائی کروں گا. اب غور کیجئے، وہ کن کا رب ہو سکتا ہے جو خطا کرے اور بھلائی کرے؟ مسلمان کا رب نہیں ہے جس سے خطا ہو. مسلمان کے رب سے خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی. رب کیا فرماتا ہے؟ رب ذوالجلال نے تو فرمایا، قرآن کا اعلان ہے، لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب نہ بھول سکتا ہے نہ میرا رب بھٹک سکتا ہے. اور کہیں قرآن نے کہا وما کان ربک نسیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب بھولنے والا نہیں. دو حوالے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گستاخی، اور تیسرے حوالے پہ غور کرنا. یہ ہے کتاب زمیمہ حقیقت الوحی. کتاب کا نام زمیمہ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 86. اس میں مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ نے مجھے کہا انما امرک اذا اردت شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرک، اے مرزے تیرا امر یہ ہے، تیری طاقت یہ ہے، تیرا حکم یہ ہے، اذا اردت شیئا، جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہنا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گی. یہ شان کس کی ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. لے کون رہا ہے؟ چھیننے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ مرزا. چوتھے حوالے پہ غور کرنا. یہ حوالہ آئینہ کمالات، صفحہ نمبر 565. مرزا کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. کون کہتا ہے؟ مرزا. نعوذ باللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں. کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. یہ مرزا کہتا ہے. میری بات ختم ہے. مرزا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں. آئینہ کمالات، صفحہ نمبر 565. ابھی تک آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ختم نبوت کا ڈاکو ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے، مرزا تمام انبیاء کا بھی گستاخ ہے، میرے پیغمبر کا بھی گستاخ ہے. ختم نبوت پہ ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ یہ نبی نہیں اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش بھی کرتا رہا. یہ لعین، ملعون اور زندیق. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے و پروانے، ختم نبوت کے یہ پروانے، اور مولانا ثناء اللہ مرسی رحمہ اللہ کے شہر کے یہ بانسی اور فاتح قادیان کے یہ وارث انشاءاللہ تعالی جب تلک زندہ رہیں گے امت کو مرزے کے دجل سے آگاہ کرتے رہیں گے، کفر سے آگاہ کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی دیواروں تک اس ملک میں تحفظ ختم نبوت کے لیے جو قانون بن چکا ہے وہ قائم رہے گا، وہ دائم رہے گا. ختم نبوت کی جو خے ہے یہ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے نقطے میں بھی ترمیم نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ تو کہہ دیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رکھے، عقیدہ ختم نبوت پہ موت عطا فرمائے. اس سے خوبصورت موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آمین ثم آمین. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.